اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فاریو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے دنیا و آخرت کی ہر بلائی ہو، صحت و تندرستی ہو، خیر و برکت ہو، خوشحالی ہو، سکون ہو، عزت و راحت ہو، اور اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بڑا ہی خاص مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو دنیا میں بھی کامیابیاں ملیں گی، آخرت میں بھی آپ کو کامیابیاں ملیں گی، آپ کی قبر روشن اور کشادہ ہوگی، آخرت میں آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس عمل کی برکت سے ساری مصیبتیں، پریشانیاں اور غم ختم ہو جائیں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، غموں سے نجات ملے گی، حاجات پوری ہوں گی، مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی ریل پیل ہوگی، گھر میں خیر و برکت ضرور ہوگی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جو بندہ کر لے گا انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں برکات سے مستفید ہوگا، اور بڑا ہی خوش قسمت بندہ ہوگا جو اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن کر کے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے گا، سچے دل سے اللہ سے دعائیں کرے گا۔ اللہ کریم اس کی مانگی ہوئی ہر دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں، آج ہم لوگ گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات مصیبتوں سے آلودہ ہے، نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا نظریہ بنا لیا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس مدھم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے، کثرت ذنوب نے ہم پر آفات و بلیات کے مصائب و آرام کے وہ پہاڑ توڑے کہ ایمان اللہ والحفیظ۔ حالانکہ کتاب و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں، ہر انسان سے خطا اور غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر ندام اور شرمندہ ہو اور اپنے خالق حقیقی سے توبہ کرے۔ میرے رب سے جو بندہ توبہ کرے گا اللہ کریم اس کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا، اور یاد رکھیں اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کے بارے میں ہم سے یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحبان ایمان کو بار بار گناہوں کے ترکیات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 10ویں آیت مبارکہ توبہ استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہے۔ سینکڑوں حدیث مبارکہ میں انابت رجوع اللہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب المبین میں خطا کاروں کے وسیلے صاف صاف اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، آپ سچے دل سے اللہ سے توبہ کر کے دیکھیں، ندامت کے آنسو بہا کر تو دیکھیں، نظر جبیں جھکا کر تو دیکھیں، میرا رب آپ کا نہ ہو جائے تو کہنا۔ اللہ کے آگے آپ روئیں، اللہ سے خیر و برکت مانگیں، دونوں جہاں کی برکتیں مانگیں، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ سے دعا کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، توبہ و استغفار کا ورد کریں۔ اللہ کریم آپ کی ہر پکار کو سنے گا، ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اور آپ مستجاب الدعا بن جائیں گے، اور مستجاب الدعا اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کا نیک اور
صالح بندہ ہو، اللہ کا ولی ہو۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی پیدا فرمائے گا، ہر غم اس کا دور کر دے گا، اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائے گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ بحوالہ سنن ابو داؤد دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، قیامت کے روز جو شخص اپنا نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے پائے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس سے زیادہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا ایک عجیب واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آ چکا، ساری قوم اس طوفان کے نتیجے میں ہلاک ہو گئی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم مٹی کے برتن بناؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں مٹی کے برتن بنانا شروع کر دیے اور دن رات اس میں لگے رہے، جبکہ کئی دن گزر گئے اور برتنوں کا ڈھیر لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم یہ دیا کہ اب سب برتنوں کو ایک ایک کر کے توڑ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یا اللہ میں نے بڑی محنت اور آپ کے حکم پر بنائے ہیں، اب آپ ان کو توڑنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا حکم ہے کہ اب ان کو توڑ دو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو توڑ دیا، لیکن دل دکھا، اتنی محنت سے بنائے اور ان کو تڑوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ برتن بنائے اور میرے حکم سے بنائے، اور ان برتنوں سے تمہیں اتنی محبت ہو گئی کہ جب میں نے تمہیں ان کو توڑنے کا حکم دیا تو تم سے توڑے نہیں جا رہے تھے۔ دل یہ چاہ رہا تھا کہ یہ برتن جو میری محنت اور میرے ہاتھ سے بنے ہیں کسی طرح یہ بچ جائیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ تمہیں ان برتنوں سے محبت ہو گئی تھی، لیکن تم نے ہمیں نہیں دیکھا کہ ساری مخلوق ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، اور تم نے ایک مرتبہ کہہ دیا، اے اللہ زمین میں بسنے والے سب کافروں کو ہلاک کر دے اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہے۔ تمہارے کہنے پر میں نے اپنی مخلوق کو ہلاک کر دیا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس مٹی سے تم برتن بنا رہے تھے، باوجود یہ کہ وہ مٹی تمہاری پیدا کی ہوئی نہیں تھی اور اپنی خواہش سے وہ برتن نہیں بنا رہے تھے، بلکہ میرے حکم سے بنا رہے تھے کہ ان سے محبت ہو گئی، تو کیا ہم اپنی مخلوق سے محبت نہیں کرتے؟ سبحان اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور اگر بندے سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے گناہ سے معافی کا ایک ذریعہ بھی رکھا ہے، اور وہ ذریعہ ہے توبہ و استغفار۔ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ ہے توبہ استغفار کرنا۔ آپ نے کثرت سے استغفار کا ورد کرنا ہے، کم از کم 313 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ آپ نے استغفار کا ورد کرنا ہے۔ جو آپ نے دوسرا کام کرنا ہے وہ ہے 33 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص کا ورد کرنا ہے، 33 مرتبہ آپ نے قل هو اللہ احد کو پڑھنا ہے، اور نمبر 3 پر آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے کثرت سے درود پاک کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے 313 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے، اور جو نمبر 4 پر آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ کاف کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے، 1
مرتبہ سورت کاف کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے، اور سجدے کی حالت میں ہی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی مشکلات کے لیے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، اس کے لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، جمعۃ المبارک کے دن کی برکت سے، اور اللہ پاک اپنے فضل سے آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ جمعۃ المبارک کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے رب کریم آپ کو وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو نماز عصر ادا کرنے کے بعد کریں، کیونکہ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد کا جو وقت ہے اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت تمام سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ویڈیو کو اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، اللہ نگہبان۔